دنیا والوں سے عشق کرتے ہیں تو دنیا والوں سے عشق کرنے کے بعد انسان نیلام ہوتا ہے، انسان بدنام ہوتا ہے، اور لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کیسے چلن پر چل رہا ہے، یعنی اس کی بدنامی ہوتی ہے، اس کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، آمنہ کے لال کی شان تو وہ شان ہے، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ سے جب عشق کرتے ہیں تو انسان اس عشق میں بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا سے عشق کریں گے، دنیا والوں سے عشق کریں گے تو انسان بے عزت ہوتا ہے، انسان کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبی سے عشق ہو جائے نا، جب نبی سے پیار ہو جائے تو انسان نبی کے عشق میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک انسان کسی اور عبادت سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ نبی کا عشق ہے، اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، عشق کرنا ہے، دل لگانا ہے تو آمنہ کے لال سے لگائیے، آمنہ کے لال سے سچا پیار کیجئے۔ قسم رب ذوالجلال کی مصطفیٰ کریم سے عشق کرنا یہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتے ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی محنتیں کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، آپ تاریخوں کا مطالعہ کر لیجئے، جس نے نبی سے عشق کیا ہے، جس نے نبی سے پیار کیا ہے، وہ جانے کو چلا گیا لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے، اور اس کا نام کل بھی لیا جا رہا تھا، اور تا قیامت اس کا نام لیا جاتا رہے گا۔ میرے پیارے مسلمانوں، آقا کی محبت میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آقا کی محبت میں لوگوں کو کیسے کیسے مقام حاصل ہو گئے۔ لیکن ہاں، جو واقعی میں عشق کرتا ہے نا، واقعی میں محبت کرتا ہے آمنہ کے لال سے، واقعی میں نبی کریم سے سچا پیار کرتا ہے نا، تو واقعی میں اللہ بھی اپنے اس بندے سے خوش ہو کر اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر۔ میرے پیارے مسلمانوں، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے دل کی دنیا کو اللہ رب العزت نے بدل دیا، اور ان کی والدہ ہیں حضرت سمیہ، ابھی انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اب ان کے دل میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی، اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، کلمے کی محبت ڈال دی۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، ان دونوں نے یعنی ماں اور بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، وہ ظالم لوگ ابو جہل اور اس کے سارے لوگ آئے، اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر حضرت سمیہ ابو صحابیہ ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہیں۔ دیکھو ہماری خواتینوں نے بھی کیسی قربانیاں دی ہیں نبی کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اس دین کی خاطر۔ آج کل کی میری ماں اور بہن کو تو اللہ اکبر میک اپ کرنے سے فرصت نہیں ہے، اچھا لباس پہننے سے فرصت نہیں ہے، فنکشن میں شادیوں میں جانے سے فرصت نہیں ہے۔ حضرت سمیہ کو اللہ اکبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد ان کے اوپر تکلیفیں کرنی شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اب خاتون ہے یعنی ایک عورت ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کا جسم بہت نازک ہوتا ہے، وہ ہلکی سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ عورتیں ایسی طاقتور، ایسی پاورفل تھی، اللہ اکبر، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار بس چکا تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت بس چکی تھی، اور جس کے دل میں اللہ کا پیار بس جائے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بس جائے، پھر اسے کوئی تکلیف مانے نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سمیہ کے اوپر ظلم کرتے، حضرت سمیہ کو مارتے پیٹتے، اور کہا جاتا سمیہ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتی
چاہتی ہو تو اس نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دو، اس اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو دیکھو ایسا جذبہ ہونا چاہیے آج بھی ہمارے اندر، میری ماں اور بہنوں کے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کر دیا اور کہہ دیا اے ظالموں میں سمیہ ہوں اور یہ تو میری ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے کئی جانیں بھی دے تو میں ایک ایک کر کے سب اللہ پر قربان کرتی ہوئی چلی جاؤں گی، میں ساری جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی، میں ساری جانیں نبی پر نچھاور کر دوں گی۔ لیکن اب اس نبی کی محبت کو تم اس دل سے نہیں نکال سکتے ہو، اس نبی کے پیار کو اب تم اس دل سے نہیں نکال سکتے ہو، کیونکہ میں نے سچا پیار کیا ہے۔ اب تمہیں جان لینی ہے لے لو، لیکن اب تم میرا ایمان نہیں لے سکتے، اب اس دل سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو گئے واقعی میں یہ سمیہ نبی کی عاشق ہو گئی ہے، نبی سے محبت کرنے والی ہو گئی ہے۔ پھر ان ظالموں نے اللہ اکبر ابو جہل نے اتنا بڑا ظلم کیا، حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے ایک ایسا نیزہ مارا ہے، اللہ اکبر وہ ان کے جسم میں داخل ہوا اور اللہ اکبر اسی کی تکلیف سے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتی ہیں، وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ اللہ کی محبت کی خاطر، مصطفیٰ کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے بلکہ اپنی جان دے دی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے یہ جان کیا ہے، یہ نبی کی ہے، اگر جان کی بات آ جائے تو دے دینا، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ اب ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر ہیں، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کرتے وہ ظالم ابو جہل اور اس کے لوگ، اللہ اکبر اتنی تکلیف دیتے، گرم گرم کوئلے پر ان کو ننگا جسم کر کے لٹاتے تھے، اللہ اکبر ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم کرتے تھے، اللہ اکبر گرم گرم سریا کر کے ان کے جسم میں داخل کرتے تھے، ان کے جسم کے اندر وہ چبوتے تھے اور ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے اوپر سخت تکلیفیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن عمار بن یاسر نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا ہے۔ عمار بن یاسر سے بھی کہا جاتا عمار اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو نا تو اپنے مشن سے پھر جاؤ، اپنے دل سے نبی کی محبت کو نکال دو، اپنے دل سے اللہ کی محبت کو نکال دو۔ لیکن آپ نے بھی وہی جواب دیا ظالموں میرا ایمان ایسا ویسا نہیں ہے، میرا جسم چاہیں تم لے سکتے ہو، میرے جسم کو چھلی چھلی کر سکتے ہو، لیکن میرے ایمان کا سودا تم نہیں کر سکتے ہو، میں اپنا ایمان کبھی نہیں تمہیں دے سکتا، میں اب اس مشن سے نہیں پھر سکتا، اب میں اس نبی کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا ہوں۔ اللہ اکبر آپ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اب میرے پیارے مسلمانوں جس کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی جا رہی ہیں اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جس کے لیے انسان پٹ رہا ہو، جس کے لیے مار کھا رہا ہو، یعنی اپنے محبوب کے نام پر انسان مار کھا رہا ہو اور اس کا محبوب دور ہو تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور جب اس کا محبوب اس کے سامنے ہو پھر اللہ اکبر اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے محبوب کی نگاہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے محبوب دیکھو میں تمہارے نام پر پٹ رہا ہوں، تمہارے نام پر مار کھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم وہاں سے نکلتے تو عمار بن یاسر کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ کریم دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ قریب میں آئے اور آنے کے بعد میں میرے آقا نے عمار بن یاسر کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ
اللہ اکبر اپنے سینے سے لگایا تو حضرت عمار بن یاسر کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، حضرت عمار بن یاسر کے صبر کے پیمانے ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، ابھی تو پٹ رہے تھے تو مصطفیٰ کریم پاس میں نہیں تھے، لیکن اب تکلیف ہے تو مصطفیٰ کریم کے سینے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے عمار بن یاسر سے پوچھا، اے عمار بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ تو ابھی تک تو برداشت کر رہے تھے، اب آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آنکھ میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نام پر ساری مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے نام پر ساری اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب مصطفیٰ نے پوچھا عمار کیسا حال ہے تمہارا، تو عمار کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ظالم ہے نا، بڑی تکلیف دیتے ہیں مجھے، یہ ظالم بڑی اذیت دیتے ہیں مجھے۔ یا رسول اللہ، یہ ظالم گرم گرم کوئلوں پر ننگا جسم کر کے مجھے لٹاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ننگا جسم کر کے گرم گرم ریت پر مجھے گھسیٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ظالم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں، گرم گرم آگ پر مجھے لٹاتے ہیں ننگا جسم کر کے۔ یا رسول اللہ، میں اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے جب سنا ہے تو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میں دعا کی ہے، اے رب قدیر، تو اس آگ کو عمار پر ٹھنڈی کر دے۔ تو مصطفیٰ کی یہ دعا کی برکت تھی، یہ مصطفیٰ کی دعا کرنا تھا اور مصطفیٰ کی دعا کی برکت تھی۔ جب وہ ظالم لوگ حضرت عمار بن یاسر کو اس آگ کے کوئلوں پر لٹاتے تھے تو وہ ظالم یہ سمجھتے تھے عمار کو تکلیف ہوگی، لیکن حضرت عمار خود بیان فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی دعا کی برکت تھی۔ جیسے ہی میں اس آگ پر لیٹا کرتا تھا تو وہ کولے دہکتے ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں لیٹا کرتا تھا تو یہ میرے نبی کی دعا کی برکت تھی۔ وہ آگ میرے جسم پر ٹھنڈی پڑ جایا کرتی تھی، وہ آگ میرے جسم کے لیے ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی اور مجھے سکون پہنچانے والی بن جایا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کریم سے جب کوئی سچا پیار کر لے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، پھر اسے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر، یہ حضرت عمار بن یاسر کے لیے میرے آقا نے دعا کی تھی اور یہ دعا کی برکت تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آزاد ہو کر کے آئے تو میرے پیارے مسلمانوں، یہی عمار بن یاسر زندگی میں اپنے ہاتھ سے آگ کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ان سے کہ عمار، کیا تمہیں آگ تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، کہ آگ تمہیں جلاتی نہیں ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر جواب دیتے، لوگوں، یہ آگ میرے جسم کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ اس آگ کو میرے نبی نے دعا کی تھی کہ اے رب قدیر، اس آگ کو میرے عمار پر ٹھنڈی کر دے۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں آگ پکڑ لیتا ہوں لیکن آگ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔